مہمان گرامی ہمارے اس اجلاس کے رونق بنی ہوئی ہیں، جن کی دعائیں اور نیک تمنائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں مہمان خصوصی عالی جناب عبدالعزیز العمودی حفظہ اللہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم تمام کو اپنے خصوصی خطاب سے ممنون فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم المقام فضیلت الشیخ عبداللہ جولم عمری المدنی حفظہ اللہ، محترم المقام صاحب الوالد الدکتور سید احمد مدنی صاحب، معزز علماء اکرام و عالمات و مدرسین و مدرسات و عزیز طلبہ و طالبات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزت مآب میری ماں و بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد عالی جناب دکتور سید احمد مدنی صاحب کا بہت مشکور و ممنون ہوں، جو ہر سال اس پروگرام میں میرے مرحوم و مغفور والد کو بلایا کرتے تھے، اور میرے والد محترم مولانا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہر کام مولانا کے مشورے سے کیا کرتے تھے، اور مولانا بھی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور ان کو اپنے پروگراموں میں بلایا کرتے تھے۔ حضرات، میں ان شخصیات کے درمیان ہوں، نہ میں مقرر ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ عالم ہوں، میں اسی لیے بارہا مولانا کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے پھر بھی کچھ کہنے کا موقع مجھے عنایت فرمایا، اور کچھ کہنے کی میں نے جسارت کی ہے آپ کے سامنے۔ یہ دارالبر کے اندر یہ پروگرام کو دیکھ کر اور خواتین و حضرات کا ایک جمع غفیر دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس ادارے کو اور یہاں کے پڑھنے والوں کو، ذمہ داروں کو نظر بد سے بچائے، حسد سے بچائے، اللہ ہر شر اور ہر فتنے سے بچائے۔ حضرات، کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے بندے جن کو موت پر اور آخرت پر یقین ہے، وہ ایسے اداروں کا تعاون کر رہے ہیں۔ ان مخیر حضرات کے تعاون سے کام ہوتا ہے جن کو یہ یقین ہے کہ میں ان اداروں کا تعاون کرنے سے اور ایسے علماء اکرام کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر چلنے سے کام آگے بڑھتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ان صحابہ کے ساتھ رکھے گا، عثمان بن عفان کے ساتھ رکھے گا، ابوبکر صدیق کے ساتھ رکھے گا، تاکہ وہ صحابہ اکرام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر نہ صرف اپنا مال قربان کرتے تھے بلکہ اپنی جان کو بھی پیش اس دین کے لیے کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مجبور ہو گئے اس بات کو کہنے پر کہ اے ابوبکر، تم کچھ اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول، ہاں چھوڑ کر آیا ہوں۔ کہا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول، دو چیزیں چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول، باقی سب کچھ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ حضرات گرامی، ہم امانت کا نام جب آتا ہے تو ہم صرف کہتے ہیں کہ مال کی امانت، مال کو امانت داری سے خرچو، امانت داری دیانت داری کے ساتھ اس اداروں کو دیا جاتا ہے، تو امانت اور دیانت کے ساتھ خرچنے کا نام ہی ہم صرف امانت لیتے ہیں۔ لیکن میں اس کے تھوڑا سا وسیع مفہوم کی طرف نظر ڈالتے ہوئے، اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے اپنی اس ٹوٹی پھوٹی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ علماء کرام،
یہ معزز اکرام جو کام کر رہے ہیں، جن کا آج آہستہ آہستہ فقدان ہوتے چلے جا رہا ہے، مخلص علماء کرام جو اس صف کے اندر، اس لائن کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ غریب کا بھی ایک قدم اس کام میں ہے۔ جس طریقے سے اور جس تکلیف سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، صرف اللہ ہی کو اس کا علم ہے، اور جو لوگ اس لائن میں ہیں ان کو اس کا علم ہے کہ کن تکلیفوں سے آمدنیوں کو فراہم کرتے ہیں اور کن کن تکلیفوں سے لوگوں کو یہاں جمع کرتے ہیں۔ حضرات چند لوگ آتے ہیں، اچھی اچھی تقریریں سنتے ہیں، جزاک اللہ خیر کہتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ایک دن یہ سوچئے کہ یہ ادارہ کیسے قائم کیا گیا۔ ہم کو غور کرنا چاہیے، اس بات پر فکر کرنا چاہیے کہ اس ادارے کو کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ ہم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ علماء کرام کن کن تکلیفوں سے آگے بڑھتے ہیں اور ایسے اداروں کو لوگوں کے معاونت تک پہنچتے ہیں اور تعاون کو لاتے ہیں اور ان کے اموال کو صحیح مصرف میں خرچتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب یہ ادارے چلتے ہیں اور ان کو چلایا جاتا ہے، میرے والد کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اجازت دے، اگر اللہ اجازت دے تو میں سب سے پہلے ان حضرات کی شفاعت کو اللہ کے سامنے پیش کروں گا جو مدرسے چلاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اتنی تکلیف سے یہ لوگ مدرسے چلاتے ہیں کہ جس سے ان کی روح نکل جاتی ہے، ان کی حالتیں رہ جاتی ہیں، ان کی نیندیں حرام رہ جاتی ہیں۔ جب تک ہمارے ہاں بھی ایک ہاسٹل تھا، رات دن لڑکے پڑھا کرتے تھے، ان کے کھانے کا انتظام، بچہ ہے، بچہ بیمار ہے، بچے کو بخار آیا، بچہ بھاگ گیا، بچہ آیا، بچہ گیا، بچے کے والدین وہ آئے اور گئے، نئے ایڈمیشنز، ان کی کتابوں کا انتظام، ان کے لباس کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، اس کی حالت، اس کی تکلیف سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ تو میں دکتور سعید کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ حضرات بھی ان کے حق میں روزانہ ایک بار کم سے کم دعا کیجئے کہ اللہ انہیں صحت و عافیت دے، اللہ استقامت دے، اور اللہ ان کے معاونین کو بھی صحت و عافیت دے، اللہ انہیں استقامت دے اور دام درہم سخنے اس ادارے کی مدد کرنے کی انہیں توفیق نصیب فرمائے اللہ۔ حضرات، آپ کو ان حالات، جن حالات سے ہم اور ہمارا ملک گزر رہا ہے، اس کا علم جو لوگوں کو شاید گاؤں میں رہتے ہیں پتہ نہیں، لیکن جو لوگ ہم جیسے شہروں میں رہتے ہیں ہم کو پتہ ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اس جمہوری ملک کے اندر سب سے جائز فائدہ اگر ہم نے اٹھا لیا، اور اگر جو اٹھائے ہیں، یہ مسئلے کو ذرا غور سے سنیے، جو لوگ فائدہ اٹھائے ہیں کل انشاءاللہ تعالی اللہ کے پاس اجر عظیم پائیں گے، اور جو لوگ نہیں اٹھائے ہیں اس جمہوری ملک کے اندر یہ جمہوری فائدہ، خاص طور پہ علم دین کو آج جو علماء کرام کر رہے ہیں عصری تعلیم کے ساتھ عام کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ طالبات کے اندر جو کام کیا جا رہا ہے، یہ ایک عظیم کارنامہ ہے، کیونکہ ایک لڑکی ایک ماں بنتی ہے اور پورے خاندان کی ذمہ دار بنتی ہے اور پورے خاندان کے اندر انقلاب لاتی ہے۔ ایک مرد وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک عورت کر سکتی ہے، ایک بچی کر سکتی ہے۔ حضرات گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بالکل امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ دعوتی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح الیکشن کے اندر ایک پارٹی کا امیدوار ڈور ٹو ڈور کام کرتا ہے، پریشان حال ہے، ہر ایک سے سلام کر رہا ہے، کوئی سلام کے جواب میں جھڑکی دے رہا ہے، لیکن پھر بھی سلام کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے ووٹ دو، مجھے ووٹ دو۔ تو آج مدرسین کا حال، علماء کرام کا حال اس سے برا ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ان حضرات کا ہم شکر گزار بنیں جو لوگ مدرسے چلا رہے ہیں، مدرسوں کا تعاون کر رہے ہیں، اور مدرسوں کو لوگوں کا تعاون لا کر آپ حضرات کی، آپ بنات کی تعلیم کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ دعوتی کام کے لیے اتنی جستجو اور جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم تھوڑا سا صحابہ کرام کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، ان کی قربانیوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جمعے کے دن آئے، تقریر سنے، سلام پھیرے، کوئی دعا کر لیے، مولانا سے ہاتھ ملا لیے، مصافحہ کر لیے اور کچھ ہنسے اور ہنسائے اور چلے گئے، اس سے کام آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ آپ حضرات، مجھ سے ایک بار ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ انہوں نے ایک رکشے والے سے مکالمہ کیا۔ ایک دور تھا علماء کرام حیدرآباد میں رکشے میں بیٹھ کر بھی پھرا کرتے تھے، تو رکشے والے سے وہ بات کیے تو بولے کہ تم دن میں کتنے چائے پیتے؟ تو رکشے والے نے کہا مولانا 5 چائے پیتا ہوں۔
تو بولے 5 چائے پیتے تم؟ تو بولے ہاں مولانا. کما رہے محنت کر رہے کس لیے؟ کھانے پینے کے لیے. بولے 5 چائے پیتے. تو بولے ٹھیک ہے 1 چائے تم اپنی اولاد کے لیے دین کے راستے میں دے سکتے نا؟ تو بولے ہاں مولانا کیوں نہیں دے سکتے؟ بولے کتنے میں چائے ہے؟ تو اس دور میں 3 روپے میں تھی چائے. تو بولے تم 3 روپے روز نہیں دے سکتے؟ دینی مدرسے کو اس میں اولاد کو اپنی پڑھا کر 3 روپے روز دے دو, ہم تمہارے بچے کو پڑھائیں گے. تو اس طرف سے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو چنانچہ وہ رکشے والا مجھے اچھا یاد ہے سعید آباد میں, وہاں پر ایک دینی مدرسے میں اپنے لڑکے کو لا کر ڈالا, نماز کو آنے لگا اور کہنے لگا کہ روزانہ میں 3 روپے لا کر آپ کے مدرسے میں دے دوں گا, میرے بچے کو حافظ بنائیے. تو آپ اندازہ لگائیے وہ مولانا کو, میں آپ کو آج سے 20-25 سال پرانی بات کر رہا ہوں, ان کو کتنا اجر مل رہا ہوگا. وہ رکشے والے کا بچہ حافظ بنا ایک مشورہ دینے کے نتیجے میں, اور وہ رکشے والے کی رغبت ہوئی کہ روزانہ 3 روپے 1 چائے, وہ دن میں 5 چائے پیتا, روزانہ 3 روپے لا کر دینی مدرسے میں دے رہا, اور اپنے بچے کو وہاں پر شریک کرایا, وہاں پر داخلہ دلوایا اور بچے کو حافظ بنایا. حضرات گرامی, یہ جذبہ رکھنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اپنے کاروبار میں, اپنے دنیا میں, اپنے بچوں کی شادیوں میں, بلڈنگیں بنانے میں, گاڑیاں خریدنے میں, گاڑیاں بدلنے میں, اسی میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ کام جو کر رہے ہیں اور کتنی تکلیفوں سے کر رہے ہیں, یہ کام آج ہم آسانی سے بیٹھ کر اس ٹھنڈی ہوا میں سن رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کھا پی کر یہاں سے چلے جائیں گے. اس کام کو کس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں, کس تکلیف سے کر رہے ہیں, تھوڑا سوچنا چاہیے. اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آنے والے دن, وہ دن دور نہیں کہ جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بما کسبت بایدی الناس, تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تم پر ظالموں کو مسلط کر دیا جائے. حضرات وہ دن مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ آ گئے ہیں ہمارے پر, اور ایک بادل کی طرح آسمان پر منڈلا رہے ہیں, کہ ہمارے کو ڈر ہے کہ دینی مدارس پر حملہ ہوگا, دینداروں پر حملہ ہوگا, علماء پر حملہ ہوگا. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہندوستان کی فضا کس طریقے سے جمہوریت کی فضا بدلتی جا رہی ہے. اور اس جمہوریت کی غنیمت جانیے, دائی حضرات کا, علماء کرام کے ساتھ تعاون کیجیے. غیر ضروری روشنا, غیر ضروری ان سے سوالات کرنا, بدتمیزی سے پیش آنا, ان کے ساتھ تیزی سے پیش آنا, یا ان کا کچھ سمجھانے پر نہیں سمجھ میں آئے تو الجھ جانا, یا ان سے چھوٹی موٹی باتوں پر دور ہو جانا, اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. اور کل اللہ کے ہمارے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بھی پوچھے گا کہ تم دکتور سعید کے مدرسے میں جاتے تھے, اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے, صرف اپنے مطلب کے لیے, اپنا گھر سدھارنے کے لیے, تم کس حد تک دکتور سعید کا تعاون کیے؟ یہ پوچھ ہونے والی ہے, مجھ سے پوچھ ہونے والی ہے کہ تم دکتور سعید سے دوستی رکھتے تھے, دکتور سعید کے مدرسے میں آئے, وہاں پر تقریر کیے, تم دکتور سعید کے لیے, دکتور سعید کے مدرسے کے لیے کیا کیے؟ مجھ سے بھی پوچھ ہونے والی ہے. اگر میں صاحب استطاعت ہوں, اگر دکتور سعید کے ساتھ تعاون نہیں کرتا ہوں, اور اگر صاحب استطاعت ہوں, اگر دکتور سعید کے مدرسے میں مدد نہیں کرتا ہوں, تو مجھ سے بھی پوچھ ہونے والی ہے. ہم کو یہ سوچ رکھنی چاہیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میری ماؤں بہنوں, آپ صرف یہاں اپنی لڑکیوں کو پڑھا کر خوش مت رہیے. انشاءاللہ آپ کے گھر میں وہ علم کے ذریعے, وہ قرآن کی تعلیم و حدیث کی تعلیم کے ذریعے بہترین نور آئے گا, انقلاب آئے گا. آپ کے گھر کے اندر نمازیں آ جائیں گی, قرآن کی تلاوت آ جائیں گی, اچھے داماد آئیں گے, ایک اچھی نسل پیدا ہوں گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسراف سے بچ کر, فضول خرچیوں سے بچ کر دین کے کام میں خرچیے. دین کے کام میں خرچ کرنے سے 500 روپے یا 1000 روپے دینے سے انسان کو ایک خوشی, ایک فطری سکون ملتا ہے. وہی آپ اسراف میں, جھوٹی شان و شوکت میں خرچیے, دیکھیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ایک مومن کی شان ہے, ایک مومن کی فطرت ہے. آج دینی مدرسے لوگ بڑی تکلیف سے چلا رہے ہیں, دینی مدرسے لوگ بڑی تکلیف سے چلا رہے ہیں. اللہ کے واسطے دل کھول کر ان کا تعاون کیجیے. میں اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں, آنے والے دن خدا نخواستہ اللہ نہ کرے, یہ جو جو نعمت, یہ جو وقت, یہ جو فرصت, یہ جو مال آپ کو دیا گیا ہے, آپ کے پاس ایک غنیمت ہے, ایک نعمت ہے, کل اس کی پوچھ ہونے والی ہے. آنے والے دن بڑے کٹھن آنے والے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے. ابھی وہ ظالم سوریہ کی, مصر کی اور دوسرے ممالک کی مثالیں دے رہے ہیں کہ ہم کر بھی وہ کمیونزم کے دیر وہ دور نہ آ جائے خدا نہ خواستہ کہ دینی مدارسوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے. وہ معلوم ہے یہود و نصارہ کو اور یہاں کے چند ظالموں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ دینی مدارس اسلام کے خلے ہیں, یہیں سے دین پھیل رہا ہے. حضرات اور میری ماؤں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ یہاں پر جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اور جو علم آپ کو دیا جا رہا ہے, جو تکلیفوں کے ساتھ جو مدرسے کو چلایا جا رہا ہے, میری آپ سے اپیل ہے کہ اس علم کو اخلاق کے ذریعے پھیلائیے. صرف علم حاصل کر لیں گے
सनद हासिल कर लेंगे, आलिमा कहलाएंगे, आलिम दीन कहलाएंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर अखलाक नहीं, नरमी नहीं, वो सहाबियात का किरदार नहीं, वो प्यार और मोहब्बत नहीं, तो ख़ानदान के कोई लोग करीब नहीं आएंगे। मैं मेरा ज़ाती तजुर्बा कह रहा हूँ, मैं कट्टर बिदती घराने में शादी किया, मैं उनको बदलने के लिए 16 साल लगे, उनके ताने बर्दाश्त करने पड़े, उनकी हंसी मजाक उड़ाने बर्दाश्त करे, हत्ता कि मेरा एक चिच्चा ससुरा बेचारा, क्या अल्लाह को जवाब जरा ने मालूम, मर गया, कहता था कि काफिर को शादी कर दी हमारी भतीजी से। इतने तासुब भरे लोग थे, लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ कि नरमी से, अखलाक से, मोहब्बत से, कैसेटों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए 16 साल लगे। मैं पीछा उनका छोड़ा नहीं, लेकिन कट गया नहीं उनसे। कहने का मतलब ये है कि आप लोग अखलाक से, मोहब्बत से, नरमी से दीन का काम कीजिए, सख्ती से नहीं, अल्फाज से नहीं। सिर्फ ये मत समझिए कि मैं आलिम हूँ, आलिमा हूँ, जो मुझे बोल दे रहे हैं, सख्ती से बोल रहे हैं, लोगों का दिल तोड़ रहे हैं। नहीं, आज नहीं सुनेंगे बात, कल सुनेंगे। हिदायत का देना हमारे हाथ में नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में। दिलों का फेरना अल्लाह का काम है, हमारा काम पहुँचा देना है। आप पहुँचा दीजिए लोगों तक अच्छी बात। एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं इलाज के लिए, डॉक्टर आपको झिड़कता नहीं, गोली खाओ बोलेंगे, गोली से बात नहीं बन रही, इंजेक्शन दे बोलेंगे, इंजेक्शन से बात नहीं बन रही तो बोलेंगे एक छोटा सा ऑपरेशन कर देंगे, इंशाल्लाह आपको शिफा हो जाएंगी। तो इस तरीके से एक डॉक्टर बनिए। आप हाथ में डंडा लेकर बात करने से बात होने वाली नहीं है। सख्त लहजे से मत पेश आइए लोगों के साथ, अखलाक से, नरमी से, मोहब्बत से पेश आइए। लोगों को दावत दीजिए, लोगों को घर बुलाइए। बाज़ वक्त टाइम लगता लोगों का दिल बदलने के लिए, एक मुशरिक और बिदती को बदलने के लिए उतना टाइम लगता जितना एक नौ मुस्लिम, एक गैर मुस्लिम को मुसलाम कबूल कराने के लिए उतना टाइम नहीं लगता। आज अपनों में, गैरों में, सब में काम करने की ज़रूरत है, अपने घरों में काम करने की ज़रूरत है। मैं कई ऐसे दीनदार हजरात को देखता हूँ, बाहर बड़े बड़े दीनी काम करते, दावती काम करते, खुद उनके घर का जनाजा निकला हुआ रहता है। घर में गोशा पर्दा नहीं है, घर में नमाज नहीं है, घर में कुरान नहीं है, बच्चे एक तरफ, बच्चियाँ एक तरफ, घर पूरा बिखरा हुआ, ख़ानदान बिखरा हुआ, उनकी शिकायतें बाहर होती हैं। तो खुदारा एक अमली जामा पहनाइए, एक अमली नमूना पेश कीजिए लोगों के सामने। और एक आलिमा, एक बीवी बनती है, और शौहर, उसका माल, उसकी इज्जत, आबरू आपके पास अमानत हो। आज लोग परेशान हैं शादियां करने के लिए, लोग ढूंढ रहे हैं, डिग्रियां रखते हुए भी बच्ची को पूछ रहे हैं कि नमाजी है नहीं, गोशा पर्दे की है नहीं, दीनदार है नहीं। अमेरिका, यूरोप से आ रहे लोग, आप पढ़ते होंगे, आप तक शायद यहाँ आते नहीं आते नहीं मालूम, हम रोज़ाना उर्दू अखबार पढ़ते हैं, उसमें लिखा जाता है कि नेक दीनदार लड़की से रिश्ता मतलूब है। लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर है। लोग अमेरिका से, यूरोप से यहाँ आकर रिश्ते कर रहे हैं, शादियाँ कर रहे हैं। आज दीनदार लड़कियों की बहुत मांग है। आप लोग अपने आप को इन मदरसों से जो इल्म हासिल कर रहे हैं, एक घर को, एक ख़ानदान को, एक महल्ले को, अड़ोस पड़ोस को बदल सकते। मेरी वालदा अल्लाह मग़फ़िरत करे, शादी खानों में जाती थी तो इज्तिमा की दीन की बात करती थी, मौता में जाते तो इज्तिमा की दीन की बात करते, पैसे वाले लोगों में जाते तो इज्तिमा की और दीन की बात करते, दावती काम करते। तो इस तरीके से काम कीजिए। एक ख़ानदान में इनकलाब ला सकती है आप। एक लड़की, एक औरत, एक माँ, एक बहन, एक बीवी, पूरे ख़ानदान में, महल्ले में, अड़ोस पड़ोस में इनकलाब ला सकती है। एक मर्द नहीं ला सकता, एक इमाम नहीं ला सकता। आप बुरा नहीं मानिए, बाज़ हज़रात आते, इमाम साहब 4 रकात नमाज पढ़ाते चले जाते, कुछ ट्यूशनें पढ़ा लेते, कुछ मदरसे में कहीं पढ़ा लेते, लेकिन एक औरत पूरे ख़ानदान को, महल्ले को, अड़ोस पड़ोस को बदलती, बशर्ते कि वो अमानतदार हो। ये डिग्री दक्तुर सईद के मदरसे से, दारुल बिर से जो लेकर बाहर निकल रही है, कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेगा कि दक्तुर सईद ने इतने तकलीफ़ें उठाकर शहर शहर अरब ममालिक को फिर कर यहाँ फंड्स लाकर आपको तालीम दे रहे हैं, कल इसका अल्लाह के पास पूछ होने वाली है, और आपको इसके एक एक मिनट का यहाँ का हिसाब देना है। अमानत सिर्फ पैसे की अमानत नहीं है, वक्त की एक अमानत है हमारे पास। ये मदरसा एक अमानत है हमारे पास, ये मुदर्रिसीन एक अमानत है। और जिस तरह मुदर्रिसीन के ऊपर जिम्मेदारी आती है, उसी तरह, और मुदर्रिसीन हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल अतफियत के साथ, मोहब्बत खुलूस के साथ, इनके अंदर अखलाक
آپ صرف کتابیں منتقل مت کیجیے، اخلاق 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 بھر دیجیے۔ میں ایک مختصر واقعہ سنا کر اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں۔ ٹرین میں اکثر سفر کرتا ہوں، میرا کچھ کاروبار تھا پہلے، اب کم کر دیا، ٹرین میں بہت سفر کیا کرتا تھا۔ تو ایک حیدرآباد کا ایک مقام ہے جو اتفاق سے تعصب بھروں کا محلہ گولی پورا لال دروازہ، بڑی اچھی ہندو فیملی دیکھ کر میں تعجب سے پوچھا، آداب ارجے صاحب؟ تو بولے آداب بابو، کہاں جا رہے ہیں؟ میں بولا صاحب میں دلی جا رہا ہوں۔ تو بولے آپ کا نام کیا ہے؟ میں تعارف کرا، بولے عبدالعزیز۔ ان کا نام پوچھا تو بولے راملو نام ہے۔ ادب اخلاق دیکھا تو بڑے پریشان ہوا، میں بولا بھائی ایک دم صاف اردو بول رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا راملو صاحب کہاں سے پڑھے؟ تو بولے بیٹا میں دارالعلوم حیدرآباد کا پڑھا ہوا ہوں۔ تو میں بولا بھائی آپ لوگوں میں جو اخلاق ہے آج کے بچوں میں نہیں ہے؟ تو بولے نہیں بیٹا، ہمارے عبدالستار صاحب بول کے ایک استاد تھے، ہم ایک پیریڈ تھا ہمارے پاس، باضابطہ اسکول میں ایک پیریڈ تھا، 1 گھنٹہ پڑھایا جاتا تھا اخلاقیات پر۔ وہ بیچارے کے حق میں آنسو تھے، کہنے لگا کہ وہ عبدالستار صاحب کو ہم آج بھی یاد کرتے بیٹا۔ بولے میں اب 80 سال کا ہو گیا ہوں، یہ میری فیملی ساتھ میں ہے، اور ان کی بیوی بچے بھی بالکل ساڑی کا پلو پورا فل اوڑے ہوئے ادب اخلاق سے بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے ایک مسلم استاد ان کو اخلاق سکھا گیا، تو ہندو فیملی ان کو یاد کر کے ان کے آنکھ میں آنسو تھے اور کہہ رہے ہیں کہ آج کے بچوں میں نہیں ہے بیٹا اخلاق۔ ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے لوگ، بڑوں کی عزت نہیں کر رہے، رشتہ داروں کی عزت نہیں کر رہے، اپنے بچوں سے محبت نہیں کر رہے۔ دنیا کاروبار بزنس اتنے بزی ہے، گھر میں آئے تو چھڑ چھڑ کتے، اپنے بھی بچوں کے ساتھ جہالت، بدتمیزی، رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی، اڑوس پڑوس کو معلوم نہیں، سلام دعا کسی سے تعلق اچھا نہیں، صرف شادی میں موتا میں مل رہے، وہ بھی آئے تو آئے نہیں تو نہیں۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس جامعہ کی قدر کیجئے، یہاں کے ایک ایک منٹ کو امانت جانیے، اور یہاں سے جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کو پوری امانت کے ساتھ منتقل کیجئے۔ اور آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے، مدرسین حضرات سے بھی گزارش ہے کہ صرف کتابوں کو نہ رٹائیں، کتابوں کو نہ رٹائیں، ان کے اندر محبت، خلوص، اخلاق کو بڑھ دیجئے۔ اخلاص کے حقیقی معنی ان کو بتائیے، توحید کے حقیقی معنی ان کو بتائیے، ایمانیات، شرک و بدعات ہر چیز ان کو آپ بتا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محبت، خلوص، اخلاق ان کے اندر بھر دیجئے۔ اور مولانا ڈاکٹر سعید احمد مدنی کے لیے دعا کیجئے اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیجئے۔ جامع درم سخن آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کلمات کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب فجزاکم اللہ خیرہ۔ ہم مہمان خصوصی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے درد مند انداز سے ہم کو نصیحت فرمائی، وجزاکم اللہ خیرہ۔